ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، 80s کی بات ہے سر، کیا کمال ایڈز آیا کرتے تھے. یعنی ہم دیکھتے تھے جنگل ایسے ہیں، آج بھی ہم اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، ایک نوسٹیلجیا کی ایک دوڑ جاتا ہے کرنٹ سا، بنا کا ٹوتھ پیسٹ اینڈ آل. دین پھر سیٹلائٹ کا ٹائم آیا سر، انڈین ایڈز ہم نے دیکھنے شروع کیے تو ہم ایک کمپلیکس میں چلے گئے. ہم نے کہا یار انڈینس تو بڑا اچھے ایڈز بناتے ہیں. سم تھنگ از گون رانگ. سر پہلا سوال آپ سے میں ذرا آپ کی انڈسٹری اسپیسیفک ہی کروں گا، ہم اتنے اچھے ایڈز اب کیوں نہیں بنا رہے؟ ہمارے اگر آپ 50-60s کے ایڈ دیکھیں جی، جو میں نے بھی پاس میں جا کے دیکھے ہیں وہ امیزنگ تھے. وہ 70s کے ایڈ دیکھیں تو وہ زبردست تھے. ان پاکستان nobody truly understand the advertising management process. Stock exchange is the barometers of nation's economy. رائٹ. میں نے اس کو ذرا ریفریز کر دیا ہے. ایڈورٹائزمنٹ از اے ریفلیکشن آف نیشن سائیکی. تو جس طرح کی ہماری سائیکی ہے اس طرح کے ایڈز آج کل بن رہے ہیں. ایڈورٹائزنگ وہ واحد فیلڈ ہے جس میں اگر آپ آ جائیں اور آپ لرن کریں، اس میں جو لرننگ ہے یہ میں نے کسی فیلڈ میں نہیں دیکھی، کیونکہ اٹ کٹ اکراس سو مینی ڈفرنٹ فیسٹ آف لائف. اے آئی کے ٹائم میں کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایڈ ایجنسیز کو تو کھا جائے گی، لگتا ہے آپ کو ایسا؟ لیکن دس از ناٹ دا کوشچن. دا کوشچن از کہ اے آئی از دا ریالٹی. وہ آئے گا، بری طریقے سے آئے گا. وی ہیو ٹو اڈیپٹ ٹو اٹ. برانڈ بلڈنگ کی جو چیزیں وہ کیا ہے؟ ایڈورٹائزنگ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، مارکیٹنگ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. 4 پیس تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ میں آپ سے بتا دوں، پوچھ لیں آپ کسی سے بھی 4 پیس کون سے ہوتے ہیں اور اس پیس میں 4 اور کون سے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو. ٹائپوگرافی آپ کو نہیں معلوم ہے، ڈیزائن کی ایلیمنٹ آپ کو نہیں معلوم ہے، کاپی رائٹنگ آپ کو نہیں معلوم. آپ نے تو ایک سمپل سی ایڈورٹائزنگ کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے. جاوید جبار صاحب سے ہم نے باتوں میں سیکھا انفارمیشن از دا کی. یو ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن. اور مختلف انداز میں یو آر انٹو ایڈورٹائزنگ، انٹو مارکیٹنگ. You don't watch movies, you don't read. How can that be possible کہ آپ کو برانڈ بلڈنگ سمجھ میں آئے گی؟ Either you have it or you don't. میں ہر ایک سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر موقع ملا تو دوبارہ یہی کام کریں؟ ٹائم مشین ہوئی، واپس گئے، پتہ ہے مستقبل میں کیا ہوا ہے. Will you do it this again? Was it worth it? Difficult question to answer. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بھائی آج کے ہمارے گیسٹ بڑے دلچسپ آدمی ہیں. ہم بات کریں گے ذرا، ویسے ان کا تعلق تو پاکستان کی جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے اس سے ہے، لیکن بات صرف ایڈورٹائزمنٹ یا ایڈورٹائزنگ انڈسٹری پہ جو ہے وہ نہیں رکے گی. کافی ساری دلچسپ باتیں ہیں. مینجمنٹ کے بارے میں بھی جانیں گے. ان کا ایک بڑا منفرد سٹائل ہے مینجمنٹ کا، ذرا اس پہ بھی نظر رہے گی. کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہیز گاٹ این امیج پرابلم، سو ہی از اے برانڈ بلڈر. کین وی کریٹ این برانڈ آؤٹ آف پاکستان؟ کیا کیا سکتا ہے؟ سو میں ساری باتیں ابھی نہیں کروں گا بیکاز ان کا پہلے تعارف کرا دیتا ہوں. اور آپ میں سے کوئی بھی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری سے تھوڑا بہت بھی تعلق رکھتا ہے، اور ایڈورٹائزنگ سے آپ کو پتہ ہے ایسوسیٹڈ جو برانڈ انڈسٹری ہوتی ہے، چاہے وہ FMCG ہو، بینکنگ ہو، فارماسیوٹیکل ہو، جن کا بھی کہیں نہ کہیں واسطہ کسی ایڈ ایجنسی کے ساتھ پڑ سکتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کا نام نہ جانتے ہوں. سو ہمارے آج کے اسٹارٹ اپ پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب احمد کپاڑیا صاحب، who is the chairman and CEO of Synergy Group. السلام علیکم احمد صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می. نہیں سر، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. بہت عرصے سے ہم آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں آئیں. بالآخر ہم نے آپ کو گھیر لیا. تو سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو سر ذرا بات کرتے ہیں پاکستان میں ایڈورٹائزمنٹس کے حوالے سے. ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، 80s کی بات ہے. وہ PTV میں 8 بجے کے بعد ڈرامے کے ٹائم پہ جو ہے وہ 1-2 بریک آیا کرتے تھے، وقفہ لکھا ہوا آتا تھا. سر کیا کمال ایڈز آیا کرتے تھے. یعنی ہم دیکھتے تھے جنگل ایسے ہیں، آج بھی ہم اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، ایک نوسٹیلجیا کی ایک دوڑ جاتا ہے کرنٹ سا، بنا کا ٹوتھ پیسٹ اینڈ آل. دین پھر سیٹلائٹ کا ٹائم آیا سر، انڈین ایڈز ہم نے دیکھنے شروع کیے تو ہم ایک کمپلیکس میں چلے گئے. ہم نے کہا یار انڈینس تو بڑا اچھے ایڈز بناتے ہیں، ہمارے ایڈز کا کیا ہوا؟ احمد صاحب، وی ہیو نیور ریکورڈ آنیسٹلی اسپیکنگ. ہم کوئی ریمارکیبل کیمپینس، وہ پیپسی پاکستان پیپسی آج تک اس کو یوز کر رہا ہے. سم تھنگ از گون رانگ. سر پہلا سوال آپ سے میں ذرا آپ کی انڈسٹری اسپیسیفک ہی کروں گا، ہم اتنے اچھے ایڈز اب کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن آپ نے بڑی زبردست بات بولی ہے. تو انڈیا کا جو مارکیٹ اوپن ہوئی تھی وہ 92 میں ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. جب وہ ٹیلی ویژن پہ کچھ بھی نہیں تھے. ٹرو. میں پچھلے دنوں ایک آسٹریلین سے بات کر رہا تھا، تو جب اس نے ایک بات بولی تو میں نے کہا یو آر سیئنگ دیٹ there was no agencies in Australia in 1973. میں کہا یس. تو آسٹریلیا اچھا وہ بھی ڈیولپ نہیں تھے. آلرائٹ. ہمارے اگر آپ 50-60s کے ایڈ دیکھیں جی، جو میں نے بھی پاس میں جا کے دیکھے ہیں وہ امیزنگ تھے. رائٹ.
वो 70s की ऐड देखें तो वो ज़बरदस्त है. ट्रू. तो एवरीथिंग, जैसे कहते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर्स ऑफ नेशंस इकोनॉमी. राइट. मैंने इसको ज़रा रिफ्रेज कर दिया है. एडवर्टाइजमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेशन साइकी. तो जिस Right. तरह की हमारी साइकी है उस तरह के एड्स आजकल बन रहे हैं. ओके. तो वो एक रीज़न ये है. और सही. दूसरा ये है कि हमारी फील्ड बड़ी टेक्निकल है. तो जो आपने बुनियादी सवाल पूछा है वो डिटीरिएट इस वजह से हुई है कि, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, राइट. इन पाकिस्तान नोबडी ट्रूली अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके. जिस तरह से हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. ठीक. पाकिस्तान में ये लोग जो हम सारे हैं ये प्रोसेस को समझते ही नहीं है, सही. चाहे वो एडवर्टाइजिंग के लोग हों ओके. या ब्रांड मैनेजमेंट की साइड पे. और मैंने दोनों साइड पे काम किया है. ठीक है. तो जब आप प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो आप इस किस्म के एड्स वो बनाएंगे. प्रोसेस अगर आप ज़रा ब्रीफली हमें बता दें ताकि हम. प्रोसेस ये है कि जनाब, अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ और आप भी जानते हैं इस बात को कि आप क्लाइंट हैं, मैं एजेंसी हूँ. ठीक है. मैंने आपको एक चीज़ प्रेजेंट की. राइट. अब अगर वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए. मैं सब किस्म के लोगों के साथ काम कर चुका हूँ. राइट. तो अगर जो चीज़ नहीं आती उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो आप दूसरे तरीके से ये पूछ सकते हैं मुझसे कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट. लेकिन होता क्या है यूजुअली, आप कहेंगे अच्छा यार ये जो लड़की है ना इसको बड़ा कर दो, ये लोगों को बड़ा कर दो. ठीक. अब वो जो भी कह रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ से शुरू होता है कि जो सामने बैठा हुआ हूँ मैं आपकी सारी चीज़ नोट किए जा रहा हूँ. मैं एक प्रोसेस का एक हिस्सा बता रहा हूँ. ठीक है. तो मैं नोट किए जा रहा हूँ. मैं आपको लॉजिकली रोक नहीं रहा, मैं आपसे पूछ नहीं रहा. मैं ज़्यादा ये कह रहा हूँ नो सर डोंट डू दैट, एस्थेटिकली ये बड़ा अच्छा है. राइट. भाई किसका क्या मतलब है? तो आपको क्लाइंट को सेलिंग करने के लिए भी एक प्रोसेस है पूरा. ठीक. जिस तरह एड मेकिंग प्रोसेस है, राइट. हर चीज़ की एक प्रोसेस है. सेलिंग भी प्रोसेस है, एड मेकिंग भी प्रोसेस है. अगर मुझे मार्केटिंग की अलिफ बे पे नहीं आती, मुझे कंज्यूमर बिहेवियर का कुछ नहीं मालूम है, राइट. मुझे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मुझे मार्केटिंग की ट्रेंड नहीं मालूम है कुछ, तो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट समथिंग मीनिंगफुल टू द कॉन्वर्सेशन. राइट. बड़ा अच्छा पॉइंट आपका. मुझे अपना ब्रांड मैनेजमेंट का दौर याद आ गया. और हम एक बहुत बड़ी एड एजेंसी के साथ पाकिस्तान की काम किया करते रहे. मैं नाम ज़ाहिर नहीं ले रहा, लेकिन मेरा बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रहा है. हमारे जो डायरेक्टर मार्केटिंग होते थे वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आदमी हुआ करते थे. और बेचारे हमारी एड एजेंसी कुछ भी ला के प्रेजेंट कर दे, कभी कभार तुक्के में अच्छी चीज़ भी ले आते थे, वो उसको बुलडोज कर दिया करते थे उस आइडिया को. वो कहते थे यार व्हाट आई एम टेलिंग यू यही होगा, यही बिकेगा. मुझे जो मैंने चीज़ नोट की थी अहमद साहब वो ये थी कि दूसरी तरफ, टेबल के दूसरी तरफ इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ मौजूद नहीं थी जो कि उनको काउंटर कर सकें. तो गलती यहाँ पे क्या ब्रांड साइड की है, क्लाइंट साइड की है, या एड एजेंसी में भी अपना एक इंटरनल? बिकॉज कभी कभार जब उस एजेंसी के सीईओ आया करते थे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बड़े लेजेंडरी आदमी पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग की दुनिया, आप शायद समझ भी गए हो, आई मीन वन ऑफ द टॉप गाइज ऑफ द अर्ली एज. वो जब होते थे तो इन साहब का, हमारे जो डायरेक्टर मार्केटिंग का, बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था. तो वीकनेस कुछ एड एजेंसी की साइड पे भी तो मौजूद है सर? नहीं, दोनों साइड पे है, इक्वली हैं दोनों. Right. मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंसी बहुत ज़बरदस्त है. ठीक. मैं अपने लोगों से कहता हूँ, मैं दूसरी एजेंसीज के नहीं कहता. मैं कहता हूँ वो यार अपना काम तो जानो ना. Right. अपना काम आता नहीं है, जाके क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, मालूम है नहीं है. फिर मैंने अपने लोगों को पकड़ा है कि जाके आर्ट डायरेक्टर से कह रहे हैं इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें. ठीक. मैंने कहा आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं क्या, आपको कैसे मालूम है? ठीक. तो एक साइकिल जो उनको क्लाइंट ने बोला है वो कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसी. तो ये प्रॉब्लम है, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है. तो आपने जो कहा कि आपके जो बॉस थे, हाँ जी, ये मैं भी देखता आ रहा हूँ. मैं भी ब्रांड मैनेजमेंट में था तो मैं भी देखता आ रहा हूँ. इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो. भाई आप कौन है भाई? तो अगर आप मेरे साथ ये करेंगे, राइट, तो मैं तो सबसे पहले आपको वहीं रोकूंगा. मैं कहूँगा क्यों करे, व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप चाहते क्या हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये रोकने के लिए बहुत सारे, और ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये मैं भी क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ. राइट. सवाल मैं खुद अपने आप से पूछता था, यार इस अदील एक आदमी है यार, इसको डील कैसे करना है यार, ये फिर एक मज़ा नहीं आया. बिल्कुल ये जुमला है बहुत मशहूर, हाउ डू आई डील विद इट. बिल्कुल ऐसी है. तो आपको सवालात फिर आते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सच कोई ट्रेनिंग ग्राउंड तो है नहीं. बिल्कुल. तो यू हैव टू लर्न द रोप व्हाइल वर्किंग देयर. मैं अक्सर मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे, मुझे मेंटरिंग का बड़ा शौक है, अक्सर बच्चे कहते थे हमें एडवर्टाइजिंग साइड पे जाना है. मैं उनसे कहता था यार
رہنے دے یار, کوئی اور کام دیکھ لے یار. میں نے کہا یار وہ برانڈ جو ہے نا وہ بہت کلاس لیتی ہے, تم لوگ شاید اینڈ اگر تم مضبوط نہیں ہو نا, یو ول بی مینٹلی اور تم بڑا ایموشنلی ہرٹ ہو جاؤ گے اس چیز کے حوالے سے, بیکاز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم ایک بہت زبردست چیز لا کے پریزنٹ کر رہے ہیں اور سڈنلی دا کلائنٹ ٹوٹلی بلڈوزز اٹ, اینڈ ٹو سم ایکسٹینڈ وہ ایکچولی انیتھیکل ہوا کرتا تھا. لیکن آپ کے بارے میں ویسے احمد صاحب یہ مشہور ہے کہ آپ بڑے سخت ایجنسی والے مانے جاتے تھے. آپ کلائنٹ کے سامنے میں آپ نے کافی, جن لوگوں سے میں نے تھوڑا فیڈ بیک لیا وہ یہی کہتے تھے یار یہ بندہ بڑا اوپر سے آتا تھا اور بڑا تگڑا آتا تھا. ہاؤ ڈیڈ یو ڈیولپ دیٹ انسٹنکٹ ان یو, بیکاز بہت سے ینگ بچے بھی آف کورس ہمارے اسٹارٹ اپ پاکستان کی مینلی آڈینس آر ینگ پیپل. ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دیٹ انسٹنکٹ ود ان یو؟ پہلے تو مان لیں کہ آپ کو کیا نہیں آتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ مان لیں کہ یار یہ مجھے نہیں آتا. تو جب مجھے یہ معلوم چل گیا کہ مجھے ایڈورٹائزنگ کے بارے میں معلوم نہیں, پہلے ویسے میں آپ کو کریکٹ کر دوں, ایڈورٹائزنگ وہ واحد فیلڈ ہے جس میں اگر آپ آ جائیں اور آپ لرن کریں, اس میں جو لرننگ ہے یہ میں نے کسی فیلڈ میں نہیں دیکھی ہے, کیونکہ اٹ کٹ اکراس سو مینی ڈفرنٹ فیسٹ آف لائف کہ آپ سیکھنے کو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. انڈسٹریز آپ جانتے ہیں, اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ ایڈورٹائزنگ میں آئیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے لرن کیا, اور میں اس بات پہ نہیں اڑتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں, غلطی ہے تو مان لو, اور اگر کلائنٹ غلط کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات سن لیں اور اس کو کاؤنٹر کریں, اور اس کو بتائیں. اور میرے بڑے زبردست ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جو پازیٹیو ہیں کہ میں نے بتا دیا ہے اور اسٹینڈ لے لیا کہ نہیں چیز یہ غلط ہے. ٹھیک, لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, تو میں کہوں جی آپ کی مرضی ہے, پھر کر لیں آپ. صحیح. تو لیکن آپ اسٹینڈ جب ہی لے سکتے ہیں جب آپ کو خود کو آتا ہے. خود کو آتا ہوں. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور بچوں کے لیے بھی لرننگ اس پہ ہونی چاہیے کہ ایک تو نمبر 1 نہیں پتا تو پوچھ لو. وہ کہتے ہیں نا اف یو ڈونٹ نو دی آنسر آسک دا کوشچن, اینڈ سیکنڈلی خود کچھ سیکھ لیں. خود ایڈورٹیزمنٹ کی طرف آپ کیسے آ گئے؟ اچھا ویسے آپ میں سے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, احمد کپاڈیا صاحب از دا سن آف دا لیجنڈری ہمارے پی ٹی وی کے ایکٹر لطیف کپاڈیا مرحوم صاحب, اور ہماری بچپن کی بڑی خوبصورت یادیں جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب جو ہیں, میں ان کا جب بھی سوچتا ہوں, اور آج بھی, کیونکہ میں ایم اے بگ فین آف 80s پی ٹی وی اینڈ آل, تو وہ مجھے جو ہے نا وہ اسٹوڈیو 2.5 میں انہوں نے ایک گانا گایا تھا, میں نے تمہارے فون سے ایک ٹرنک کال کیا تھا, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہیں یاد ہو, لیکن somehow مجھے ان کا نا وہ ایک چیز بالکل ضرور یاد آتی ہے. سو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا فیملی سے ایڈورٹیزمنٹ سے تعلق ہو, یہ اس فیلڈ میں آ کیسے گیا؟ ایکسیڈنٹ سے تو مجھے جاب نہیں مل رہی تھی. میں نے اس زمانے میں MBA نہیں کیا تھا IBS سے. ٹھیک ہے. تو ابا کے ایک والد دوست تھے SM شاہد صاحب جو آسکر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ربا نے شاید جاوید جبار کو فون کیا کہ اس کو ذرا دیکھ لو. ٹھیک ہے. تو میں گیا ان کے پاس, تو انہوں نے کلائنٹ سروس میں مجھے رکھ لیا. تو ایکسیڈنٹ سے آیا, اب 2 مہینے میں نے کچھ نہیں کیا, تو لیکن ایسے ایسے مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہونے لگا. رائٹ. تو وہاں سے میں نے شروع کیا اور میں نے وہاں سے سیکھا, لیکن میرے دماغ میں کوئی چیز نہیں تھی کہ میں نے ایڈورٹائزنگ میں کرنا ہے. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ جب میں برانڈ مینجمنٹ سائٹ پہ گیا تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کے اور پلانز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اپنی کمپنی فارم کر لی, پھر اکیلے تھے یا کوئی پارٹنرز وغیرہ تھے؟ پارٹنرز تھے میرے. میں نے بڑا زبردست ایک میرا ایک جرنی رہی ہے. پہلے میں نے MNJ میں کام کیا, پھر میں نے گراج میں ایجنسی کھولی اپنی. اچھا, اوہ یہ تو کوئی اسمالسٹ ایجنسی, ایپل والی کوئی اسٹوری لگ رہی ہے, ایپل کمپیوٹر والی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پھر ہم نے 6 لوگ تھے ہمارے پاس. پھر لیکن دین وہاں پر میں نے اپنا MBA کمپلیٹ کر لیا, تو ایک اپرچونیٹی کاسٹ تھی. ویری نائس. یار نوکری میں زیادہ پیسے مل سکتے ہیں اگر اس کو بند کر دیں, اور چھوٹا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے بند کر دی. دین آئی وینٹ ٹورڈ برانڈ مینجمنٹ. وہ میں نے پاکستان کا ایک لیڈنگ برانڈ ہے, اس کا میں برانڈ مینیجر تھا. ٹھیک. وہ 3 سال کیا, لیکن میں نے وہاں پر ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ بھی کی. دیٹ گیو می اے لاٹ آف کانفیڈنس. اچھا, جو یہ پاکستان میں ہوئی تھی 94 جو پاکستان میں 93 میں ہوئی تھی, جو تھائی لینڈ والے جیتے تھے آگے میرے خیال سے. وہ مجھے یاد نہیں, لیکن چھوچ ہارٹ اور پراکرت مجھے نام یاد ہے ان کے. محمد یوسف ہمارے ڈیفینڈنگ چیمپئن تھے نا اس میں. وہ پورا ایونٹ میں نے کیا, تو مجھے ایونٹ مینجمنٹ کا تجربہ ہو گیا. سگریٹ کمپنی نے کسی نے اسپانسر کیا تھا. جی ریڈ اینڈ وائٹ نے کیا تھا. لیکس اینڈ ٹوبیکو کی بات کر رہے ہیں, تو اچھی بات ہے, اس لیے میں نام لے رہا ہوں. زبردست. نہیں بالکل. تو وہاں سے میں پھر اورینٹ مکین میں گیا, میں نے ریسٹرکچر کیا اس کو, اور اس کے بعد ایونیو میں گیا. اور پھر ایسی اپرچونیٹی بنی جو کہ کوئی چوائس نہیں تھی. رائٹ. آئی ہیڈ ٹو اوپن مائی اون ایجنسی. تو میرے ساتھ تھے عمران اوان, میرے پارٹنر, جو کہ 13 سال میرے ساتھ کام کیا انہوں نے. تو ہم نے پھر ایجنسی کھولی اپنے اون. رائٹ.
عمران اوان صاحب نے تو اپنی بھی پھر ایجنسی بنانی تھی. اس کے بعد جی ہاں. 2000 میں we parted ways and he opened up his own agency. Yes. Then he had to go away to he migrated to Canada. اچھا اوکے. He was a very creative person as well. I think one of میرے اپنے بینکنگ ٹائم پہ ہمارے ایڈ ایجنسی, ہماری دوسری ایڈ ایجنسی وہ تھی. One of my most favorite campaigns that had وہ عمران صاحب ہی نے بنائی تھی. آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا. لیکن سر آپ کا ویسے نام سے تو کپاڑیا ہے, اب آپ اس کو کاپڑیا بولتے ہیں یا مجھے نہیں پتا, لیکن یو آر ناٹ فرام اے بزنس فیملی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. آپ کے والد صاحب تو ایکٹر بھی تھے اور غالباً بینک سے بھی وابستہ تھے, اگر میں نیشنل بینک میں کام کرتے تھے وہ. تو آپ جب اپنا کام شروع کرنے کی طرف آئے تو فیملی کی طرف سے ایک ریزسٹنس تو آتی ہوگی, یا وہ گجراتی بلڈ نے بولا نہیں کام ہی کرنا, اپنا دھندا کرنا ہے, کیا تھا سلسلہ؟ میری فادر کی ایک بہت زبردست کوالٹی تھی جو شاید لوگوں کو نہیں معلوم ہے. میں 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہوں اور سب سے چھوٹا. ٹھیک. لیکن مجھے کبھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا. میں کلاس 6 میں ہوں گا, میں پورا کراچی گھوم چکا تھا کرکٹ کی وجہ سے. زبردست. اور روکتے نہیں تھے وہ کبھی. کرکٹ سیریس کھیلی آپ نے؟ ہاں سیریس کرکٹ کھیلی ہے میں نے. تو میں نے پورا کراچی گھوما ہوا ہے. وہ پوچھتے ہی نہیں تھے. شروع میں مجھے اعتراض تھا کہ یار یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. یعنی کہ ایک زمانے میں جب یہ ورلڈ سنوکر کر رہا تھا تو میں کوریڈور سے گزر رہا تھا, وہ آ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں ہوتے ہو تم؟ میں نے کہا میں ادھر جاب کر رہا ہوں. تو میں نے ان کے ہاتھ میں کارڈ دیا, میں نے کہا یہ ایونٹ پہ آنا ہے آپ نے. He didn't even know کہ وہ ایونٹ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی کوالٹی یہ تھی جو میں نے کسی میں نہیں دیکھی ہے کہ انہوں نے نہ سکھاتے ہوئے بھی مجھے سکھا دیا کہ انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے. تو میرے فیملی کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھی, مطلب میں صرف ان کو انفارم کرتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ میں نے کر لیا ہے. ٹھیک. تو they were all the way supporting me. Very nice. That is wonderful. کمپنی اپنی کھول لی آپ نے, پھر کام شام ملنا, کلائنٹ کو پہلا لے کر آنا بڑا محنت کی کام ہوتا ہے. پہلا کلائنٹ کون تھا ویسے, کچھ یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے. پہلا کلائنٹ ہمارا تھا بینک الفلاح. اچھا, اس وقت نیا ہی میرے خیال سے آیا ہوگا بینک الفلاح بھی, کیونکہ ہم نے وہ پہلے ہینڈل کیا ہوا تھا تو ان کو بڑا کانفیڈنس تھا ہمارے پر. تو وہ بھی انہوں نے ایک ٹرائل رکھا کہ آپ اگر 1999 میں ورلڈ کپ ہوا تھا, یاد ہے آپ؟ 99 میں ورلڈ کپ جو انگلینڈ میں جو فائنل میں جو ہار گئے تھے. ان کا یار یہ ہمیں پی ٹی وی پہ جو آ رہا ہے نا, یہ ہمیں اس کا لوگو ایکشن ریپلے کا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ اس زمانے میں ایک کسی صاحب کے پاس ہوتا تھا اس کے رائٹس. اوکے. تو جو لائے گا اس کو اکاؤنٹ ملے گا. ویری گڈ. تو میں نے پھر آسمان اور زمین کو اکٹھا کر کے وہ میں نے لکھ کر لیا کام. ٹھیک. لیکن وہ دیٹ واز ناٹ دی اونلی چیلنج. مطلب میرے پاس جو جن کو آپ بھی جانتے ہیں, سارے میڈیا کو میں جانتا تھا, وہ آتے تھے میرے پاس, وہ کہتے تھے مجھے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ایجنسی کھولوں گا. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے آپ نہیں چلیں گے نا. میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا؟ کہہ رہے ایک تو آپ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, آپ کو صحیح ہے نہیں چلے گا آپ کا کام, آپ چھوڑیں, آپ نوکری کریں. میں نے کہا چل ایسے کرتے ہیں 6 مہینے کر لیتا ہوں, اور اگر وہ چل جائے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ دیکھ لیں گے. ٹھیک. تو اٹ ہیز بین ناؤ آلموسٹ 25 ایئرز نا. ماشاء اللہ. سو کیسے کامیاب کیوں ہو گئے؟ میرا اپنا ریزن. آپ کا اپنا, کہیں بیٹھتے ہوں گے کبھی کبھار, اپنا سوچتے تو ہوں گے نا فارغ ٹائم میں, آتے ہوئے ٹریفک جیم میں بھی آپ آ کے پھنسے ہوئے تھے, کبھی ذہن میں خیال آیا کہ یار احمد کپاڑیا کیوں کامیاب ہو؟ دیکھیں آپ اس وقت فیلئر بھی ہیں, دیر آر سو مینی بزنسز وچ اینڈ اپ سم تھنگ, کوئی ایک اچھی چیز آپ نے کی ہے. دیکھیے میں اس کوشچن پوچھنے کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں زبردست لرننگ ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. جی انسپائرنگ, جو پیپل اور اسپائرنگ, آئی مین جو کہ ڈر کے مارے سائڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کودنے کو تیار نہیں ہیں, تو آپ کامیاب کیسے ہو گئے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے, اور یہ فیکچوئل انفارمیشن ہے. اب جب میں آپ سے کہوں گا تو آپ پھر سوچ میں پڑ جائیں گے. مجھے بتائیے 1980 کے بعد یا 1981 کے بعد ٹل ناؤ کون سی ایجنسی ہے جو شروع ہوئی ہے اور جو اوپر آئی ہے, اور وہ ایجنسی جو فل فلیج ایجنسی ہو؟ رائٹ, ویری فیو. آئی تھنک مے بی آئی تھنک آف یور نیم, شاید میرے ذہن میں. سنرجی کے علاوہ ایک انٹرفلو آئی تھی 84 میں. انٹرفلو اس سے بعد آئی ہے اس کے. ٹھیک ہے, پہلے آئی ہے میرے سے. میں تو ان کے 16 سال کے بعد بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ نام لے رہا ہوں کہ بھائی ہم بہت بڑی چیز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریئر ٹو انٹری پاکستان میں بہت مشکل ہے. سو ٹرو. تو ہی نہیں کوئی ایجنسیز, تو وہ اتنا مشکل ہے آنا ایجنسیز کا کہ اٹ واز لائک اے میریکل. میرے ساتھ کیا آئی ایم اے تھورو بلیور ان دا کریٹر. تو ہی میڈ می گو تھرو اے پروسیس آف 10 years. جہاں انہوں نے مجھے سب سے چھوٹی ایجنسی چلانے کا بھی موقع دیا, انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی
एजेंसी को रीस्ट्रक्चर करने दिया, उन्हें पाकिस्तान की एक बी ग्रेड एजेंसी को ए ग्रेड में लाने दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एवेन्यू। या तो मुझे सारा कैश फ्लो मैनेजमेंट हर चीज़ समझ में आने लगी थी, और जो आपकी एसोसिएशन होती है मुझे उनकी मेंबरशिप का भी मालूम चल गया था राइट कि वो कैसे होती है और किस तरीके से हो सकती है, तो एक क्रेडिबिलिटी बन गई थी मेरी। राइट तो वो मुझे जो लर्निंग थी मेरी वो मैंने अप्लाई कर ली। अगर मेरा ये करियर पाथ नहीं होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स समथिंग टू डू विद परसिवेरेंस एंड डिटर्मिनेशन. ऑलराइट It's not about how good you are. I am no Umar Akmal. That's the difference. I would support a person like Yunus Khan. ऑलराइट ठीक है, वेरी तो नाइस ये आपको लगे रहना पड़ता है. ठीक है आप you don't give up. ठीक है You keep at it, and then he creates way for you to succeed. एंड लक मे बी यू वर लकी एज वेल In my dictionary, there is no such thing as luck. अच्छा जी, लक कोई चीज़ नहीं होती. You make your own luck. वेरी नाइस ये मेरे ख्याल में आप लक खुद बनाते हैं. सही है तो आप क्या करते हैं, जो ये आपकी यंग ऑडियंस को आज मैसेज है मेरा कि डोंट गिव अप, हार्ड वर्क इज़ द की. आप सही। अगर किसी की निकालें, मुझे अब तो आप भी यूज्ड टू हो गए, मैं भी हूँ, टेड टॉक वगैरह Oh, किसी yes. पर्सनैलिटीज़ की निकालें, राइट एक चीज़ कॉमन होगी, दे आर ऑल हार्ड वर्किंग, दैट इज ट्रू दे डोंट गिव अप. दैट इज ट्रू वैसे तो मेरी फैमिली से आप पूछ सकते हैं कि मैंने कितने कितने घंटे काम किया है. सही तो आई नेवर यूज्ड टू गिव अप. मैं हमेशा हर कामयाब शख्स से एक सवाल पूछता हूँ अहमद साहब, और माशाल्लाह आपने ज़ाहिर इंडस्ट्री में अपना बड़ा इस नाम बनाया है, और सिनर्जी तो सिर्फ एक इदारा है जिसकी हम बात कर रहे हैं. माशाल्लाह इट्स ही इज़ इनटू मल्टीपल विद इन द एडवर्टाइजिंग एंड पीआर. माशाल्लाह सिंटेक्स इज़ देयर एंड ऑल, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट. मैं हर एक से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मौका मिला तो दोबारा यही काम करेंगे? टाइम मशीन हुई, वापस गए, पता है मुस्तकबिल में क्या हुआ है, विल यू डू इट दिस अगेन? वाज इट वर्थ इट, दिस जर्नी? Difficult question to answer. Maybe I'll change the country, ओके but I'll still do it because it's I've got interacted with Goras, यस and it's very very favorable, satisfactory. वो कदर करते हैं, अच्छे लोगों की कदर करते हैं, वो जानते हैं कि क्या चीज़ है और रिकग्नाइज कर लेते हैं फौरन. ओके यानी पाकिस्तान हैज़ सम प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान है मेजर प्रॉब्लम. Right. पाकिस्तान का तो मेजर मसले हैं. ठीक, लेकिन आप आप भी तो एक ब्रांड बिल्डर हैं ना. अगर आपको आजकल बड़ी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को री इन्वेंट करने की, और कुछ चीज़ें दोबारा से एक पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड करने के हवाले से चैनल्स भी आ रहे हैं अंग्रेज़ी में. आप सुना है अरबी चैनल भी एक आने वाला है जो कि अरबी में पाकिस्तान का नैरेटिव प्रेजेंट करेगा. अगर आपके पास लेट्स से ये प्रोजेक्ट आ जाता है कि जी हमें ब्रांड पाकिस्तान को जो है ना वो रिवाइटलाइज करना है, व्हाट विल बी योर, आपका वो पाथ क्या होगा इस तरफ जाने के लिए? बहुत आसान है. हाँ जी, तो आप क्या करेंगे? IBM क्या करते थे? याद है, मैनेजरियल पॉलिसी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है जी हमने. उसमें मेजर कीज क्या थी? आप निकालेंगे मेजर प्रॉब्लम क्या है. बिल्कुल ठीक ठीक है. है, तो आप मेजर, पहले तो अव्वल तो मेरे पास आएगा नहीं ये किस्म का अच्छा, काम. आपको ठीक ऐसा है? लगता है? ये मैं बता नहीं, लगता नहीं, मुझे मालूम है ना, क्योंकि आप जब सच बोलेंगे तो हाँ, सच सुनने की भी हाँ, आपके बिल्कुल पास ऐसे. होनी चाहिए. ठीक है ऐसी. तो आप पहले मेजर प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, और Right. मेजर प्रॉब्लम जो डिफाइन कर लेंगे तो सही. आप जब देखते हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप ज़बरदस्त किस्म के एड्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप नैरेटिव चेंज कर सकते हैं. राइट अब मतलब आप यू नेम इट, आपकी कोई कमी नहीं है. मैं सिर्फ पाकिस्तान अपनी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में लोग हैं, पाकिस्तान में एजेंसीज हैं, वी कैन डू इट. हम Right. कर सकते हैं, हम बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं. तो मैं तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देखूंगा, डिफाइन करूंगा, ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, राइट. एंड विल जस्ट गो अहेड एंड डू इट. हम इंडिया की तारीफें करते हैं, बिल्कुल ऐसी. लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते. सही. ऐड की बात कर रहा हूँ. वैसे इंडिया से तो आजकल सबकी एक प्रॉब्लम है सबको. मैं वैसे, लेकिन ये कि आजकल ज़रा पाकिस्तान को थोड़ा सा कुछ एज आ गया, बड़ा कुछ एक अजीब से कुछ हालात हो गए हैं. टेम्परेरी आ लगता गया है. तो वी हाँ. नीड टू डू एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट एज. ट्रू तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ट्रू. अगर हम चाहें तो. तो उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या रोल प्ले कर सकती है वैसे? कम्युनिकेशन जो आउटलेट्स हैं आपकी. ज़बरदस्त किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन नैरेटिव से बिल्ड करने से पहले आप सवाल ये पूछें कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग टू
नो नेम्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, राइट. तो मैंने उनको साफ साफ कह दिया, मैंने कहा मेरे टाइप की एजेंसीज तो काम नहीं करती ना आप लोगों के लिए. कहने लगा हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर वो एक तरीके से काम करते हैं जिसमें वो तरीक़ेकार ही सूटेबल नहीं है आपको, हाउ कैन यू वर्क? आप काम ही नहीं कर सकते. तो काम तो बहुत ही लेटर स्टेजेस पे आता है. बिल्कुल. जिस तरह मैं लोगों से कहता हूँ, कोई बात कर रहे होते हैं क्रिएटिविटी की, मैंने कहा क्रिएटिविटी छोड़ो ना, बैक ऑफ माई हैंड, राइट. ये तो हो जाएगा. राइट. पहले आप सिस्टम तो तय करें, ठीक. कौन बात करेगा, किससे बात करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सब आपने करना नहीं है. और आपने नैरेटिव बिल्डिंग करनी है. आई डोंट थिंक सो इट कैन हैपन. आप Right. पढ़े हैं, जहाँ से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो एक पूरी एक साइंस है इसकी. बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट अबाउट दैट. पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउएवर नियत चाहिए होती है और हमें जरा अपने ये चापलूसी कल्चर से निकलना पड़ेगा. पीसेस में की है ना चीजें, बिट्स एंड पीसेस में आप करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू थिंक द ब्रांड पाकिस्तान हैड सम ग्लोबल रिकॉग्निशन? भाई जैसे मुझे खुशी होती है कि मैंने किसी को मालूम नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, तो आज क्योंकि आप पीछे रहते हैं. जज्बा जुनून, right from the beginning to the end, I was part of it. Okay. Right from that song yeah, was the video created by सलमान. Right. लेकिन उसको मार्केट करना, किस तरीके से वीडियो बनेगा, क्या होगा, और फिर वो जो लवाजमात होते हैं जो कि you have no idea. ओह सर, आपने गूज़बम्प इस वक्त दे दिया. वो चूहे आसमान पे जो कवर ड्राइव इंतजाम मार रहे हैं. फिर आप उसको वीडियो को ओरिजिनल वीडियो याद करें. राइट. एक शॉट था उसमें सिर्फ, जो मियादाद खेल रहे हैं, पीछे कोक लिखा हुआ है. सही. वरना कहीं नहीं था, क्योंकि जो क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ था, ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ब्रांड बिल्डिंग. राइट. उसने भी नहीं बोला कुछ. उसके बाद जितने बने उसमें तो इधर कोक, उधर कोक, आसपास कोक, लेफ्ट राइट सेंटर. तो ब्रांड बिल्डिंग इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, व्हिच शुड बी गिवन टू अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट. ठीक. तो ये पूरी कहानी आप अमेरिका में घूम ले हैं, हम तो चैंपियन है ब्रांड बिल्डिंग के. तो अगर आप ब्रांड बिल्डिंग अपनी कर लें, इंडिया ने सीख लिया है कि मतलब ये सीख उनको आती है. बिल्कुल. हालांकि आज जो इंडिया ने जो मई में हुआ है, हम तो ऊपर आ गए हमसे. हाँ जी. तो इफ़ वी डू दैट एंड हम ब्रांड बिल्डिंग और नैरेटिव अपना चेंज कर दें और इम्प्रूव कर दें, राइट, तो क्या बात है, हम तो छा जाएंगे इंशाल्लाह. छा जाएंगे, बिल्कुल ऐसी ही. और आप फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि काश मैं किसी और मुल्क में ये काम कर लेता. लेकिन अहमद साहब, आपसे अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है, मैं देख रहा हूँ 25 मिनट की गुफ्तगू हमारी हो चुकी है माशाल्लाह. टाइम इज़ फ्लाइंग फास्ट. मुझे एक आपके बारे में एक फीलर आया है, और वो आया ये है दैट, और ये आमतौर से मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स कामयाब हो जाते हैं और उनमें एक एलिमेंट ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाती है. आई एम सॉरी अगर आपको मेरा सवाल बुरा लगे, आप यू कैन चूज नॉट टू आंसर दैट क्वेश्चन. मैंने मार्केट में भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं यार अहमद कपाड़िया इज़ अ टफ गाय टू डील विद यार, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एज वेल. आपके बारे में ये भी बड़ा मशहूर है, आप बहुत टफ बॉस हैं. आपको पता है इस बात का? मालूम. तो क्या आप लोग भी सुना है नौकरियां छोड़ के चले जाते हैं, द टर्नओवर इज वेरी हाई. डोंट यू थिंक यू लूज सम वेरी गुड पीपल? क्या 2-3 चीज़ें हैं. एक तो अब मान लेते हैं कि आप सही कह रहे हैं, ठीक है, कि आई एम अ टफ पर्सन. ऑलराइट, ठीक है. एक दूसरा नैरेटिव भी है. आप नैरेटिव ये है कि आपको याद है कि अराउंड 2000 जो लोग थे यहाँ पर पाकिस्तान में, वो डिफरेंट थे बहुत. राइट. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैज गॉन डाउन. ठीक है. यस, सो ट्रू. तो अगर आप एक काम कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ ये काम इम्प्रूव हो सकता है, और ये करता रहा हूँ मैं सारी ज़िंदगी, ठीक, तो आप कर लेंगे उस काम को. लेकिन मसला पता है क्या आपको? मसला क्या है हमारी पूरी कौम के साथ? हमारी जो ईगो है ना, वो राइड कर रही है, बहुत बड़ी है हमारी ईगो. ओके. हम ईगो को अपनी नीचे ला के ले नहीं आ सकते. एक डिलीवरी वो नहीं है जितनी ईगो हमने. ईगो सबकी, फकीर की ईगो है, वो उस पर खड़ा रहेगा, उसके 10 रुपए देंगे तो बोलेगा चलो हटो यहाँ से. तो सबकी ईगो है, बड़ी बड़ी है. तो आप जब आपको काम नहीं आता, और मैंने मिसाल के तौर पे आपसे कहा कि आप ज़रा फारिग हो जाएं या चले जाएं, जो भी कर रहे हैं, और चले गए, तो आप जाके मेरी तारीफ़ करेंगे. अच्छा एक सेकंड, पहले आप चले गए, फिर आप उस बंदे के पास गए, वो बंदा ये नहीं पूछ रहा कि उनको काम आता है कि नहीं आता है अहमद साहब को. राइट. वो सुन रहा है आपकी बात, एक्नॉलेज कर रहा है कि ही वांट्स टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. या और एक और बात आपने ये फैक्चुअल तो कह दिया, एडवर्टाइजिंग में टर्नओवर रेट ऑल ओवर द प्लेस पूरा पाकिस्तान में हाई है. ठीक है. लेकिन एक और चीज़ है जो आपको फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास. जितने लोग मेरे पास वापस आते हैं, मैं प्रूव नहीं कर सकता, वो उसकी कोई वो ही नहीं है. सही. लॉट ऑफ पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन, कोई 2 दफ़ा आया, कोई 3 दफ़ा आया, वो वापस क्यों आते हैं फिर, अगर मैं इतना ख़राब हूँ? हाँ,
تو وہ اس کی وجہ سے آتے ہیں کہ آئی ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ اے کلچر آف اوپننس. صحیح. تو اس میں میں ڈیفیکلٹ ہوں لیکن پھر میں ڈیفیکلٹ دوسرے بندے کے لیے ہوں کہ یار جو کام کرنا چاہتا ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, آئی بلیو ان پیپل. رائٹ. میرے خیال میں لوگوں کے بعد بڑا ٹیلنٹ ہے جس کو وہ دے گیو اپ ٹو ایزیلی اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ہارڈ. ٹھیک. دس از دا مین کرائٹیریا. سو جب وہ دوسری دفعہ واپس آ رہا ہے ایک بندہ چھوڑ کے, وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو پچھلی بار کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ کوئی ہوتا ہے کہ تو کچھ آپ لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں یار میں ٹھیک ہی ہوں تبھی یہ واپس آیا ہے. نہیں, لرن کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اس سے پوچھا واپس کیوں آئے ہو؟ میرے پاس کوئی تقریباً 15 سے 20 لوگ ہیں جو آئے ہیں واپس. وہ یہی کہتے ہیں معاف کرتے ہیں, بڑی بڑی ایجنسی میں گئے ہیں. اچھا. معاف کرتے ہیں بھائی باس وہاں یہ سب یہ نہیں ہوتا. میں نے اوپننس دی ہوئی ہے, میں نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. صحیح. لیکن میں پھر آئی ایم اے ٹف باس اس طرح سے نہیں ہوں. میں ٹف باس کہ بات اس طرح سے کرتا ہوں. لیکن میں نے تو بڑے بڑے قصے دوسری ایجنسیز میں سنے ہوئے جو میں نہیں کرتا اپنی ایجنسیز میں. رائٹ. آپ کو کھیلنا ہے, میرے پاس جم ہے, پورا کھیلنا ہے, جم کو استعمال کرنا ہے, ٹیبل ٹینس کھیلنی ہے, جو کرنا ہے کریں, گیم کھیلیں, فیس بک کریں, جو کرنا ہے کریں. رائٹ. میں ٹف آتا ہوں کام میں کہ بھائی ایک میڈیوکر کام مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک. میڈیوکرٹی مجھے ذرا پرابلم دیتی ہے. رائٹ. اے آئی کے ٹائم میں کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایڈ ایجنسیز کو تو کھا جائے گی. لگتا ہے آپ کو ایسا؟ ہو بھی سکتا ہے, لیکن وہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر بندر کو بھی اف یو گیو اے سیل فون ٹو اے منکی, وہ بھی ہاتھ میں پکڑ لے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, سارے ہیں, ٹولز موجود ہیں, ہر چیز ہیں, لوگ یوز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دس از ناٹ دا کویسچن. دا کویسچن از کہ اے آئی از دا ریالٹی. وہ آئے گا, بری طریقے سے آئے گا. صحیح ہے. وی ہیو ٹو اڈیپٹ ٹو اٹ. رائٹ. ہماری انڈسٹری کے پرابلمز ہیں بہت میجر قسم کے. ہم آرگنائز نہیں ہیں. ہماری ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ آرگنائز نہیں ہے. ہماری اپنی ایڈورٹائزنگ کے بڑے ایشوز ہیں. تو ہمیں ایک میں ایز اے چیئرمین آف PAA, اب ایک میں پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن, اس کو میں نے ریوائٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں ایک فریم ورک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ہم سب ایسوسیشن کو ایک ساتھ لے کے آئیں اور ایکسپلین کریں کہ میجر پرابلم کیا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو پچھلے سوال کا وہ ریلیونس بن رہی ہے, تو مجھے یاد آ رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں. ہاں جی, لوگ تو بات کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور وہ صحیح نہیں ہے, لیکن کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کوئی کانکریٹ چیز کری ہے آپ لوگوں نے کسی نے؟ پوائنٹ یہ ہے نا, میں تو سب کو سنتا رہتا ہوں کرٹیسائز کرتے ہیں. میرا الٹا ہے, کرٹیسائز کرو پھر بتاؤ بھی کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو وہ آپ جب تک نہیں کریں گے, اور کرٹیسائز سب سے پہلے اپنے آپ کو کریں. ٹھیک. وہ کرنا نہیں ہے. رائٹ. اور روتے رہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, سورج یہاں سے نہیں نکلا, یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا. تو مجھے بتائیے نا کہ آپ کس طریقے سے کریں گے. کہ میں نے آپ کو بتایا ایجنسیز جو فارمیشن ہوئی ہیں ساری, سب کی بیکنگ تھی, میری تو کوئی بیکنگ نہیں ہے. میرے والد صاحب نے مجھے ورثے میں نہیں دیا کوئی. صحیح. تو ٹو اسٹارٹ ہیونگ دس ایجنسی فرام آلموسٹ نہیں, بالکل زیرو, اٹس سم تھنگ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ یار یہ کیسے ہوا ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ آپ خود اتنے انسیکیور ہیں. آپ اس لیے انسیکیور ہیں کہ یار یہ تو بندہ مجھے آگے سے جواب دے گا. رائٹ. لیکن میں جواب آپ کو خام نہیں دوں گا, میں آپ سے بات کروں گا. صحیح. لیکن اگر آپ کو برانڈ بنانا ہے اور آپ کو اپنی ایگو نہیں مساج کرنی ہے, دین یو ول ورک ود می. صحیح. اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں. بالکل ایسی. اور میں نے کام کیا ہوا اچھے لوگوں کے ساتھ. اب آپ PAA میں آپ چیئرمین, آپ نے بتایا چیئرمین, تو آپ تو بڑے ڈیوائسو پرسنالٹی ثابت ہوتے ہوں گے وہاں پہ. یو مسٹ بی کازنگ, بیکاز جو آپ کا مجھے ایٹیٹیوڈ سمجھ میں آیا ہے ابھی تک, PAA آئی ڈونٹ ہیئر اے لاٹ اباؤٹ دیم, اور مجھے کوئی بہت زیادہ ایکٹیو تو اب نظر آتی نہیں ہے. آج کل بہت ایکٹیو ہے. ہاں نہیں, میں بتا رہا ہوں ہسٹوریکلی. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں, آج سے کوئی 20-22, جس وقت میں نے اپنا کریئر آغاز کیا تھا, اس زمانے میں آئی یوز ٹو سی کچھ آیا کرتا تھا, کچھ ذکر. اب تو بالکل بھی نہیں ہے. سو ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ اٹ از. آپ باقی بھی جو دگج لوگ ہیں ایجنسی کے, ان کے انڈسٹری کے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہاؤ از دا ایکسپیرینس دیر؟ چکر پرابلم یہ ہے کہ ہاں جی 20-22 سال پہلے یا اس سے پہلے ایکٹیو تھا, اس کے بعد فار ورائٹی آف ریزن وہ بالکل ڈومنٹ چلا گیا. رائٹ. اب دوبارہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب ہم جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں وہی انہیں کا سپورٹ ہے مجھے. اور میں کیا کر رہا ہوں جو مجھے آتا ہے. مجھے کیا آتا ہے کہ بھائی رونا بند کر دو, جو کر سکتے ہو کرو. آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ذرا پیجز فالو کریں,
آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کی جو اویئرنیس ہے وہ میں نے انکریز کر دی ہے. رائٹ تو ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. جو برانڈ بلڈنگ جو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے رائٹ وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ایوارڈ ہوئے تھے, اس میں اسپانسر میں نے کیا. میری ایسوسیشن کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. اوکے, آئی نیڈ پیپل ٹو ورک along with me. تو میرے ساتھ جو 2-3 لوگ ہیں اور 5-6 لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب ساری اگر انڈسٹری آ جائے نا, تو کیونکہ کوئی پیڈ جاب تھوڑی ہے, بالکل, تو پھر تو وی کین ڈو ونڈرز جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے, میں نے برابر کنٹری میں دیکھا ہے, میں نے آسٹریلیا میں دیکھا ہے, میں نے امریکہ میں دیکھا ہے. رائٹ دے ڈو اٹ ٹوگیدر بیکاز یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا سسٹم آلویز. یہ اگر آپ نہیں کریں گے, یہ سینرجائزر کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے, بالکل سب مجھے معلوم ہے, سب مطلب کرٹیسائز تو ہر کوئی کرتا ہے. لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے کہ ایوری پرسن ان دی ایجنسی دے وانٹڈ ٹو ٹیک آؤٹ اے میگزین لائک دیٹ, نکال نہیں سکا کوئی. یہ تو ہے. سینرجائزر has been around for a long time now. 22 years. Yeah, absolutely. 22 years. وہ ایک ہی اسٹائل کا ٹیبلوئڈ اسٹائل کا آپ کا وہی وہ ٹیبلٹ چلتا اسٹائل کا جس میں سینرجی کا کوئی ذکر نہیں ہے. Absolutely. اور آپ نے پروو کر دیا کہ برانڈ بنتا کیسے ہے. ہاں رائٹ. کیونکہ وہ آ کے ایک کلائنٹ نے آ کے پوچھا نا, یار یہ میرے لیے ایسے کیوں نہیں بناتے. میں نے کہا اس لیے کہ کلائنٹ میں ہوں, آپ اگر ہوتے تو آپ تو اپروو ہی نہیں کرتے اس کو. دیٹ از ٹرو. ویسے آپ نے ایوارڈس کا ذکر کیا. آج کل بڑے مارکیٹ میں ایوارڈس وغیرہ آ رہے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک دے آر کنٹریبیوٹنگ ان سم وے ٹو دی انڈسٹری؟ کہتے یہ جی ایوارڈ ان کلائنٹس کو ملتا ہے جو اسپانسر کرتا ہے, ان کو مل رہا ہوتا ہے. دیر از لیک آف آبجیکٹیوٹی بہائنڈ دیز. کیونکہ ہارنے والے ایک تو ہوتا ہے, ہارنے والا ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ کہ پی ٹی وی ایوارڈس پہ عمر شریف معین اختر صاحب نے بڑا مشہور گایا تھا نا وہ, یہ پی ٹی وی ایوارڈ ہے, ڈیزائن اس کا آڈ ہے, سو اس طرف کو دیں اگر تو اس طرف دھواں دھواں. تو ایک ایمیشس کی کریڈیبلٹی پہ ایک سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. ہاؤ بگ اے فین اور اے کرٹک آف دیز ایوارڈز آر یو؟ ویل جو the people who are doing that they know it. I am very outspoken. Right. اور وہ میرے بڑے اعتراضات ہیں جس طرح سے ایوارڈس ہو رہے ہیں. ٹھیک. اور وہ ان کی اپنی پوائنٹ آف ویو ہیں, تو وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ بیکاز میری ایک پوزیشن ہے جو میں نے ان سے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. رائٹ. تو میں ان کو کریڈٹ دے رہا ہوں اس بات کا کہ ایٹ لیسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. اور وہ کر رہے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے نا. جہاں میرا پرابلم آتا ہے ان سے یہ آتا ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی سسٹم ڈیوائس کر لیں, پیچھے کون کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے, ایویلیوٹ کون کر رہا ہے, کون لوگ ہیں وہ جن کو ایڈ, اگر اتنے اچھے تھے تو اتنے بڑے ایڈ تو بنا لیتے نا یار. تو بھائی میرا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایڈ مطلب بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کہتے ہیں میرے اینڈ میں ایڈ دیکھا آپ نے کہا اس ایڈ کو اور ایوارڈ ملا ہے. رائٹ. ہاؤ کین, پھر وہ لے آتے ہیں کہ یہ اسٹڈی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, جو میری سمجھ میں باتیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا بھر میں ایڈ جو ہوتے ہیں وہ اٹس اے ریفلیکشن. آپ باتیں کر لیں اور ایڈ کی کوالٹی ایسی جا رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو you're asking the wrong person. I don't know. I'm actually asking the right person this question. Problem ہے, مجھے issues ہیں. You have issues with that. So PA اپنے پلیٹ فارم سے بھی تو کچھ کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا پورا پلان ہے, میں کرنا چاہتا ہوں, وہ میری خواہش ہے. رائٹ. لیکن کیونکہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں, اپنا بزنس بھی سنبھال رہے ہیں, اور یہ ساری جو PAA کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, رائٹ, وہ میرا اپنا ٹائم یوز کرتا ہوں, میں اپنے آفس والے کے لوگوں کو یوز کرتا ہوں. میں کوئی احسان نہیں کر رہا, رائٹ, لیکن دس از واٹ آئی فیل از مائی ڈیوٹی. ٹھیک. تو میں کرنا چاہتا ہوں یہ, اور میں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دکھاؤں گا کہ ہاؤ اٹ کین بی ڈن. ایکسلنٹ, زبردست, گریٹ. آپ نے ابھی ایک بڑا زبردست کامنٹ مارا کہ برانڈ بلڈنگ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آئی لو دا کانفیڈنس اینڈ اٹ شوڈ بی کمنگ فرام یو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. اب ایک بچہ ہے جو یا نوجوان ہے جو کہ ابھی یونیورسٹی گریجویٹ ہوا ہے, اور اس کا ایک اسٹارٹ اپ آئیڈیا ہے, اور اس کو کوئی فنڈنگ خاندان سے مل گئی ہے, کام شروع کر دیا, زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. اس کو کیا ایڈوائس آپ کریں گے کہ بیٹا برانڈ بلڈنگ کی یہ پہلی انیشل سٹیپس ان کو تم پورا کر لو, پھر دیکھنا انشاءاللہ آگے کیا ہوگا؟ آپ انیشیل سٹیپ تو یہی ہوں گے نا کہ پہلے آپ کے پاس کوئی فارملائز ڈگری اگر نہیں بھی ہو تو آپ کو بیسکس تو معلوم ہو. ٹھیک ہے. لائک فار ایگزامپل میں ایک بات بولتا تھا, میرا اتفاق ہوا ہے کچھ سال رہنے کا امریکہ میں, میں نے ایک چیز نوٹس کی, آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی. میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں پر پلے کارڈ دیکھیں, کوئی ایڈ نہیں دیکھیں. صحیح. تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, کوئی ایگ ہنٹنگ کا کوئی تھا, اس نے کہا یہ کر رہے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ یار ان کے تو
خون میں برانڈ بلڈنگ ہے. ان کو پوزیشننگ آتی تھی, ان کو کرنا آتا ہے. پورے امریکہ دیکھ لینا آپ کہیں, آپ کو اگر میں آنکھ پہ پٹی باندھ دوں اور ایک چوراہے پہ کھڑا کر دوں تو آپ بولیں گے پتہ نہیں کہاں ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے نا, وہی والمارٹ ہوگا, وہی ساری چیزیں ہوں گی. تو برانڈ بلڈنگ از این ایکسرسائز وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ایدر یو ہیو اٹ اور یو ڈونٹ ہیو اٹ. تو برانڈ بلڈنگ کے لیے آپ کو ڈفرینٹ فیلڈ سمجھنی پڑے گی. آپ کو ایڈورٹائزنگ اس کا ایک حصہ ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب برانڈ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں یا ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں یا برانڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, کون سا ایریا میں گھس جاتے ہیں سارے, آپ بتائیں. ہم جب برانڈ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کی طرف آ جاتے ہیں, میں گھس جاتے ہیں, پبلسٹی کی طرف آ جائیں. مطلب آپ ایک پی کو پکڑ لیتے ہیں, پروموشن والا, یا اس پی کا بھی ایک پی میں بھی 4 پیز ہیں, اس میں ایک پی پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یار وہ ٹکٹ جو ہے نا وہ ذرا بینکاک کا لے لینا, اور میں فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتا ہوں. ٹرو. واٹ دی ہیل از دس. ایک مجھے کوئی ملے تھے, انہوں نے کہا مجھے بتائیے انڈین ایڈس کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایڈ مانے, میں نے کہا جی ایڈ سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کانسیپٹ. صحیح. اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ میں باتیں بولوں تو معلوم بولا جاتا ہے یار یہ تو بات بول دیتا ہے, تو کانسیپٹ ہے نہیں. رائٹ. اب آپ کی شوٹ کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ایسے. ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل. یہ ہو نہیں سکتا نا. تو سپر آپ کی فلمیں کیا ہوتی ہیں, سپرفیشل ہوتی ہیں, اچھی شوٹ ہوئی ہیں. ابھی میں نے کچھ فلمیں دیکھی ہیں جس میں مجھے ایک بندے نے برابر میں بیٹھ کے بتایا آپ کو معلوم ہے شوٹ کہاں ہوا ہے, بہت بڑا برانڈ ہے. میں نے کہا کدھر ہوا ہے, کہہ رہا ہے یہ بینکاک میں شوٹ ہوئی. میں نے کہا اس میں بینکاک کی کیا ضرورت تھی. صحیح. اس نے کہا بس بینکاک میں یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے. تو ہم ان چیزوں پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. جو برانڈ بلڈنگ کی جو چیزیں وہ کیا ہے. صحیح. ایڈورٹائزنگ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. رائٹ. مارکیٹنگ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. 4 پیس تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, یہ میں آپ سے بتا دوں, پوچھ لیں آپ کسی سے بھی 4 پیس کون سے ہوتے ہیں, اور اس پیس میں 4 اور کون سے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو. ٹائپوگرافی آپ کو نہیں معلوم ہے, ڈیزائن کی ایلیمنٹ آپ کو نہیں معلوم ہے, کاپی رائٹنگ آپ کو نہیں معلوم. آپ نے تو ایک سمپل سی ایڈورٹائزنگ کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے. صحیح. اور یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا, میں تو اپنی ایجنسی کی بات کر رہا ہوں نا. تو کتاب ہی نہیں پڑھی ہے. آپ کتاب نہیں پڑھیں گے تو کیا, اچھا پھر کتاب چھوڑ دیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا سائز کیا ہے, پاکستان میں فارن ریزرو کیا ہے, یہ سب ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں میں. پاکستان میں انفارمیشن منسٹر کا نام کیا ہے, پاکستان میں فائنانس منسٹر کا نام کیا ہے. تو جاوید جبار صاحب سے ہم نے باتوں باتوں میں سیکھا انفارمیشن از دا کی. رائٹ. یو ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن اینڈ یو آر آل آف یو آر چیتاز, یو آر دا برانڈ بلڈرز. آپ کو چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے. رائٹ. اور مختلف انداز میں. یو آر انٹو ایڈورٹائزنگ, انٹو مارکیٹنگ, یو ڈونٹ واچ موویز, یو ڈونٹ ریڈ. ہاؤ کین دیٹ بی پاسبل کہ آپ کو برانڈ بلڈنگ سمجھ میں آئے گی. آئدر یو ہیو اٹ اور یو ڈونٹ. آپ کو میں مطلب برا مت مانیے گا لیکن پاکستان میں, اور مجھے اس کا جواب نہیں چاہیے, کتنے برانڈز ہیں جو کہ گلوبل ہیں جن کو Agreed. I don't want to name anybody. لیکن برانڈ بلڈنگ کا کانسیپٹ از ویری پورلی انڈرسٹوڈ ان پاکستان. صحیح. اور یہی آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہو سکتی تھی. تو احمد کپاڑیا صاحب, ماشاء اللہ ایک کمپنی تو آپ اپنی چلا رہے ہیں, بٹ کیا کبھی سوچا نہیں کہ میں تدریس میں اس چیز کو, یا میں ایجوکیشن کی سائڈ پہ بھی آؤں, لوگوں کو جو میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں وہ میں جا کے ذرا, ابھی آپ کی کتاب کے اوپر تو میں آف کورس آؤں گا, بٹ آپ کی کتاب از مور اباؤٹ یور, آپ کا ایز این ایگزیکٹو یا ایز این انٹرپرینور جو جرنی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی سوچا نہیں کہ جو میں نے سیکھا ہے یہ میں ذرا اپنی نیکسٹ جنریشن کو پاس آن کر کے جاؤں. یہ میں نے سوچا تھا, میں نے ایک پورا چارٹ بنایا تھا جو میں اپنی لاسٹ ایجنسی میں کام کرتا تھا, اور میں نے اپنے سیٹ کو بولا تھا یہ ایسے جو سنرجی کا پورا خاکہ ہے جو آپ کو معلوم ہے نا, میں نے بنایا تھا. بالکل اس میں برانڈ بلڈنگ کا بھی تھا. رائٹ. وہ میں نے ڈیلیبریٹلی چھوڑ دیا ہے. اوکے. وہ میں نہیں کروں گا کبھی بھی. اچھا, کبھی نہیں کریں گے. میں اس لیے نہیں کروں گا, ویسے میں چلا جاؤں گا پڑھانے وغیرہ. رائٹ. لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ, اٹ ڈزنٹ جیل ان ود می. اچھا, آپ کے پرنسپل کے خلاف ہے آپ یہ؟ آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. اوکے. لائک فار ایگزامپل ہیلتھ کے لیے بھی میں کبھی یہ چیز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ یار آپ کسی کو سکھا رہے ہیں اور آپ پیسہ بنا رہے ہیں اس سے. رائٹ. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, کریں بالکل کریں, لیکن آپ کو آج کل معلوم ہے فیس کی, جو میں نے فیس کی جو میں نے اور آپ نے آئی بی ایس سے کیا تھا, ہم تو خیر مجھے تو یاد ہے 6,000 روپے
2 کورسز کے تھے سوچیے جو کہ اب تو میں نے فیس سنی اور 4 دفعہ سننی, میں نے کتنی کینٹین کا خرچہ ہے مہینے کا, یہ آئی بی ایم ہے تو مشکل کام ہے. تو وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. بالکل. بس میں ایک کتاب لکھی ہے میں نے, تو ٹھیک ہے, میں دوسری بھی کتاب کرنے کو تیار ہوں, اور اگر whoever wants me, میں جاتا ہوں کہیں گیسٹ لیکچرر اگر انوائٹ کرتے ہیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک. بٹ میں کہہ رہا ہوں نا, ہماری جو آج کل جو ہمارا جو بیسک فرما ہے نا, وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا نا, کہ ہم بہت پہلے کہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ کہیں اور چلے گئی ہے. تو وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو دا روٹس. صحیح. تو گورا, جو میں آپ سے اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ گورے کی بڑی زبردست بات یہ ہے کہ گورے کے منہ پہ آپ کچھ بھی بول دیں, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو پہلے وہ کہتا ہے کہ اچھا کیا کہہ رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہاں یہ صحیح ہے. ٹھیک. تو ہم سپرفیشل چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, وی نیڈ ٹو اگنور دوز. اور اس کے بعد ہی ہم اصل مدعے پہ آئیں گے کہ یار یہ کیسے ہوگا. ہر چیز ہو سکتی ہے. صحیح. چل زبردست, دیٹ از گریٹ. اب کتاب پہ آ جاتے ہیں. ایگزیکٹو ڈوڈلز کے نام سے آپ نے کتاب لکھی, یہ خیال کیسے آیا ویسے کتاب لکھنے کا؟ بہت آسان تھا. 23 سال ہو گئے ہیں وہ میگزین کو نکلتے ہوئے. اس کے اوپر میں ایک کالم لکھتا ہوں. جو کالم تھا وہ میں نے ایک دن پڑھنے شروع کیے, پرانے اس میں آئے. صحیح. تو فہیم صاحب کو آپ جانتے, تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو. میں نے کہا مطلب دیکھ رہا ہوں کالم جو میں نے کہا یہ تو آج بھی ریلیونٹ ہے. انہوں نے کہا بالکل ریلیونٹ ہے, آپ کی کتاب کیوں نہیں پرنٹ کرتے. رائٹ. تو وہ اگر آپ پڑھیں گے تو ڈیجیٹل کے بارے میں بھی ہے, اس میں برانڈ بلڈنگ کے بارے میں بھی ہے, اس میں ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بھی ہے, رائٹ, ہر چیز کے بارے میں. صحیح. تو آئی تھاٹ کہ اس کو آپ ڈاکیومنٹ کر لیں. اینڈ سپوزٹلی دا پاکستان اونلی بک آن ایڈورٹائزنگ ایز سچ پیورلی. صحیح. تو وہ میں نے کیا ہے, اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے تو میں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ابھی بھی. ٹھیک. تو لکنگ بیک, جذبہ جنون کا آپ نے ذکر کیا, بڑی یادگار کیمپین, اور آئی تھنک وہ 90s کڈس, ایوری 90s کڈس ریممبرز, بٹ ایوری 90s کڈ ریممبرز دیٹ نا. وہ اس وقت ہم ورلڈ چیمپئن بھی تھے, انفارچونیٹلی ہم ہار گئے تھے, لیکن وہ گانا ایک امر سا ہو گیا بالکل. آج بھی اٹس دا اینتھم آف پاکستان کرکٹ, نو ڈاؤٹ. اس کے علاوہ اور کون سی کوئی برانڈ یاد آتی ہو, کہتے ہو یار یہ احمد زبردست کام لائف میں کیا ہے اور یہ لوگوں کو یاد رہے گا اور ابھی بھی ہے؟ ہم نے ریسنٹلی روشن ڈیجیٹل کیا تھا, رائٹ, راز کی کیمپین کی تھی. ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے. مطلب میں نے ریڈ اینڈ وائٹ سے شروع کروں تو وہاں سے اگر آپ آئے, اورینٹ میں نے بہت سارے کام کیے ہیں. کوکو کولا 300 ml لانچ, رائٹ, اس کے ایڈ اگر میں آپ کو دکھا دوں آج تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ 96 کے بنے ہوئے ہیں. اوکے, جی. اچھا, وہ بڑا فیئرس رائیولری کا دور تھا کوک اور پیپسی کا, وہ تو تباہی پھر گئی تھی. پیپسی نے اڑایا ہوا تھا کوک, بالکل ایسے. تو آپ نے اس کو پورا, مجھے ٹاسک دیا گیا تھا اور یہاں سے نہیں دیا گیا تھا, باہر سے دیا گیا تھا کہ آپ لیڈ کریں. ٹھیک. وہ بڑی زبردست کیمپین تھی. ایجنسی کے اندر سینرجی ہیز بیکم اے برانڈ. رائٹ. دیکھیں جس ایجنسیز کی آپ نام لے رہے ہیں نا, آپ مجھے ان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, پتہ ہے کتنے پرانے ہو, 50 سال, 40 سال, 45 ایئرس, جنریشنز چلتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. سینرجی کا نام 99 میں بنی, 2004 میں سب جانتے تھے سینرجی کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی سسٹمیٹکلی میں نے اس کی برانڈ بلڈنگ کی ہے. سینرجائزر نکالا, برانڈ سینیریو نکالا. تو سینرجائزر میرا برانڈ ہے, تو برانڈ بلڈنگ مجھے آتی ہے. تو سینرجائزر نکالا, برانڈ سینیریو نکالا, ویری فلمی نکالا. سینرجی اٹ سیلف از اے برانڈ. ٹھیک. تو یو ہیو ٹو نو دی برانڈ بلڈنگ ڈزنٹ مین کہ آپ ایڈورٹائزنگ شروع کر دیں. ٹھیک. تو آپ اس سارے جو اگلے پیز ہیں اس کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کریں. تو دیر آر ہوسٹ آف ادر برانڈ. سینرجی کے انڈر میں بہت سارے برانڈ ہیں جو ہم نے لانچ کیے ہیں. جس بینک الفلاح, آئی ہینڈل دیٹ برانڈ فار 13 ایئرس. رائٹ. اور اس میں کوئی بریف کا بات نہیں ہوتی تھی. اچھا. جی. اب میں تو ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, مجھے بریف بھی نہیں چاہیے ہوتی. تو وہ ہم نے بہت ساری کیمپینز نکالی ہیں. میرے لوگ کام کر رہے ہیں, بڑے اچھے اکاؤنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ کنسسٹنٹلی. صحیح. بہت سارے ہم نے کام کیے ہیں. کوئی میجر ریگریٹ کریئر میں, یہ کلائنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کر دینا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا؟ نہیں, آئی ڈونٹ ریگریٹ, آئی ڈونٹ لک ان دا پاسٹ. یہ اچھی بات ہے. اچھا. ہاں, وہ میں دیکھتا نہیں ہوں. ہو گیا, غلطی ہوئی. ہاں یہ ہے, ریگریٹ نہیں ہوتے, لرننگز ہیں کہ آپ نے کیا غلط کیا تھا اور آپ کیسے امپروو کر سکتے. کوئی غلطی یاد ہو جو کہیں جس سے سیکھا ہو؟ بہت ساری غلطیاں ہیں. speaking my mind in many places where I should have kept quiet. Right. ٹھیک ہے,
یہ غلطی ہے کہ لیکن ریگریٹ نہیں ہے مجھے اس کا. غلطی بہت ساری ہیں, مطلب I don't want to go on air and say all those things. ٹھیک ہے چلیں, بہت ساری غلطی ٹھیک ہے, ہم آف ایئر بات کر لیں گے اس پہ. اپنے والد صاحب کو, والد مرحوم صاحب کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے آپ نے لطیف کپاڈیا میموریل ویلفیئر ٹرسٹ بھی بنائی. کچھ ذرا اس کے آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ ایک تو ظاہر ہے میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کیوں آپ نے بنائی, ظاہر ہے ایک آپ کے عقیدت کا اظہار ہے اپنے. اچھا میں پوچھ چلے آپ بتائیے کیوں, اور میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا اور ہماری آڈینس کے لیے بھی اگر بتا سکیں کہ کیا واٹ از دا اسکوپ آف دیٹ آرگنائزیشن. اسکوپ یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو آپ کو مزہ آئے گا سننے میں, کہ ہم اس سے پہلے 2007 میں بنایا ہے ٹرسٹ. 2007 سے پہلے سیلاب وغیرہ جو آیا تھا, فلڈ وغیرہ, اس میں ہم ویسے ہی میں اور میرے دوست اور فیملی وغیرہ, میرے بہت اچھے دوست ہیں جو ٹرسٹ کے وہ بھی ہیں, ہی از اے ممبر آف دا ٹرسٹ, ہی از ممبر آف مائی ٹرسٹ, ہی از ایکٹیولی پارٹیسپیٹ, ہز فیملی پارٹیسپیٹ. صابر سمیع نام ہے ان کا. صابر سمیع جو سی او KFC جو آئی بی اے کے ماشاء اللہ لیجنڈری گریجویٹس میں سے ہیں ویسے ماشاء اللہ. جی, تو وہ کوک میں بھی تھے جب یہ سب ہوا تھا, جب سے دوستی ہے. ویری گڈ. تو ان کے ساتھ مل کے میں نے کہا یار یہ کیا کریں, اس نے کہا بنا لیتے ہیں. تو میں نے فون گھمایا, میں نے کہا یار یہ بننا ہے. سوال یہ آیا تھا میرے دماغ میں, پیسے کہاں سے آئیں گے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی نیت, اور ہمیں چاہیے ہیلتھ کیئر میں. اوکے. ہم نے 4 کلینکس کھولے میں. ٹھیک. آؤٹ ورڈ پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں. رائٹ. اور ماشاء اللہ مہینے کے حساب سے کوئی 20,000 پیشنٹ ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اور معلوم یہ چلا کہ تھوڑے عرصے کے بعد کہ جس طرح آپ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کے قریبی دوست ہیں صابر اور میں ویسے ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی, صابر سمیع کلائنٹ تھے نا میرے, اور وہ CAO تھے KFC کی. ان سے میری بڑی بنتی ہے. صحیح. تو نہیں پہلے کلائنٹ تھے تو میری کیوں بنتی, کیونکہ میں ان کو سیدھی سیدھی باتیں کرتا تھا اور وہ بھی سن لیتے تھے, کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو, اور ٹھا ہو جاتی تھی چیزیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے یہاں پر لوگوں کے لیے کہ یار اس کی بنتی کیسے ان سارے لوگوں سے. صحیح. تو بات یہ, تو وہ بنا, ٹرسٹ بنایا ہم نے, اور وہ ایک کے بعد 2 3 4 بن گئے. رائٹ. کسی نے لینڈ دے دیا چوتھے کے لیے, کسی نے پیسے دے دیے, اور وہ ہم نے بنا لیے. تو بہت اچھا جا رہا ہے. معلوم ہی چلا بیچ میں کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہوں, واقعی میں کر رہا ہوں. معلوم چلا یہ تو بزنس ہے پورا, یہ تو بزنس ماڈل ہے. اور وہ اس طریقے سے معلوم چلا مجھے فائنلی کہ جب آپ کو ساری رجسٹریشن کرانی پڑتی ہیں, اور میں نے کروا لی ہے ساری, اور اللہ میاں ایک عذاب ہے وہ. تو ایک کمپنی کے ساتھ, ایک کمپنی نہیں گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, تو میرے پاس آئے لوگ جو بھی آئے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ آئے, انہوں نے کہا جی دے دیں کچھ. تو میں نے کہا بلاؤ اس کو. وہ آیا, میں نے کہا کیا ہے بھائی, اللہ میاں کی کام کر رہا ہوں, پیسے مانگ رہے ہو. صحیح. لیکن جس طرح سے اس نے مانگے میں نے کہا اچھا دے دیتا ہوں. میں نے کہا کیا ہوتا کیا ہے. اس نے بڑی اس کے نام لیے, اس نے کہا یہ منی لانڈرنگ, یہ منی لانڈرنگ. اس کے بعد میں نے کہا یار یہ ہو رہا ہے. کہتا ہے اور کیا, اور یہ بھی بولا, اس نے بولا یہ بھی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نہیں کر رہی چیزیں. میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں لے رہے ہو پیسے. تو یہ پورا بزنس ہے جو کہ اب جو لاز آئے ہیں جس طریقے سے, اٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ. رائٹ. بٹ اس کا آبجیکٹو ایک ہی ہے, کیونکہ مائی فادر واز لائک دیٹ. ہی واز ناٹ ریلیجیس ایٹ آل, بٹ ہی واز انٹو سرونگ دا ہیومینٹی, کہ لوگوں کی مدد کرو. تو اور وہ ہیلتھ کی بات کرتے تھے ہمیشہ. ٹھیک. تو دماغ میں یہ آیا کہ ہیلتھ کے لیے کچھ کیا جائے. اور اگر آپ جیسے میں جاتا رہا ہوں, آپ اگر سرجانی ٹاؤن جائیں, جی, یہ جو ہمارے جس ایریا میں اور آپ رہتے ہیں نا, اکثر ہی کہتے ہیں لوگ پاکستان میں تو کھانے کے لیے کوئی من نہیں رہا, تو میرے ساتھ چلیں سرجانی ٹاؤن اور میں دکھاؤں گا کھانے کے لیے کیسے مر رہے ہیں لوگ. تو وہاں کھانا بھی نہیں ہے, وہاں برے حالات ہیں, وہاں بیماری لوگوں کو بہت لگی ہوئی ہے. ہم نے سارے ان ایریاز میں کھولے ہیں جہاں پر نیڈ ہے ایکچولی, اور بہت نیڈ ہے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے. یہ وہی فلاسفی ہے. فلاسفی یہ ہے کہ جو کر سکتے ہو وہ کر کے گزر جاؤ. ڈونٹ کرٹیسائز آل دا ٹائم. سو دیٹس سو ٹرو. وہ کہتے ہیں نا, وہ جو ایک بڑا احمد فراز کا مشہور شعر ہے نا, وہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بالکل. سو میں جو بھی واقعی آپ نے سرجانی ٹاؤن کا ذکر کیا, سرجانی کے پاس ایک اور جگہ ہے گودرا, نارتھ کراچی, تو وہاں پہ بھی گجراتی کمیونٹی کافی رہتی ہے. گجراتی سندھی گجراتی جو یہ آپ کے وہاں کے. جی جی بالکل. اب کپاڈیا آپ کا ظاہر ہے سر نے. سو وہاں پہ کچھ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی, ہم اور ہمارے دوست کام کر سکتے ہیں. بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. اینڈ تھنگز آر گیٹنگ ورس.
ایک تو یہ ہونا کہ بھائی دیکھیں ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تم پاکستان کے بارے میں فالتو نیگیٹو ہو, ذرا ریسٹورینٹ میں جاؤ, میرے گھر کے نیچے بہت بڑا ریسٹورینٹ اپارٹمنٹ کے نیچے بنا ہوا ہے, وہاں پہ ویٹنگ چلتی ہے گھنٹوں کی, کہہ رہے ہیں یار تم جا کے دیکھو. تو میں نے کہا بھیا دیٹس 2% آف پاکستان یار, اصل پاکستان از سفرنگ. بل دیکھیں آپ نے جو بل آتے ہیں لمبے لمبے, اور پھر وہ کارڈ بھی نہیں چلتا. کارڈ نہیں چلتا. لیکن یو سی وہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ مس نہ ہو جائے. میں بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اٹس ناٹ, آئی ڈونٹ مائنڈ بین کریٹیسائز. آپ کریٹیسائز کریں, آپ ساری چیز سے کریں, لیکن اب پھر آپ اس پہ آئیں نا. ٹھیک, مینیجریل پالیسی ہے. اچھا جو میجر پرابلم کیا ہے, بالکل ایسی, اس کو اکنالج نہیں کرنا آپ نے. رائٹ, آپ ساری باتیں کریں گے دنیا کی, آپ صرف کرٹیسائز کریں گے, آپ سولوشن نہیں دیں گے. رائٹ, جب آپ سولوشن نہیں دیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گی؟ اور یہ بات ابھی ہم سب نے کرنی ہے. ٹھیک, ایک بندے سے نہیں بننے والا. یہ اگر سب شروع کر دیں یہ والا کام, ٹھیک, کہ واٹ کین آئی ڈو ٹو چینج اٹ, چینج دا سسٹم, تو پھر ہم کر سکتے ہیں. مطلب یہ صرف ایڈورٹائزنگ کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب ہمارے ماشاء اللہ ٹی وی میں چلے جائیں, اینکرس کو دیکھ لیں, ساری چیزیں سب ہیوائر ہوا ہوا ہے. ٹھیک, تو وی نیڈ ٹو چینج. صحیح. فیوچر پہ آتے ہیں, سنرجی ایز اے گروپ, ایز اے کمپنی کون لے کے جا رہا ہے آگے, کیا ہے سلسلہ؟ آئی ایم شیور آپ سکسیشن کے بارے میں سوچتے تو ہوں گے. واٹس یور پلان ناؤ؟ میں ایسا کوئی سچ آئی بلیو ان میکنگ پلان, جو ہم نے آئی بی ایس سے سیکھا ہے. کلائنٹ کے لیے پلان بناتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک اور پرسنل چیز دیکھی ہے اور میں اس کو اپلائی کرتا ہوں. میں اپنا کوئی پلان نہیں بناتا. اچھا, میں صرف آئیڈیا ہوتا ہے مجھے کہ میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن میں بیٹھ کے یہ نہیں کرتا کہ میں نے مینہٹن میں اس جگہ اپنا آفس کھولنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, میرا لیونگ اسٹائل یا کوئی اور چیز ہوگی وہ دماغ میں میری آئے گی, لیکن میں پلان نہیں کرتا اس سچ. ٹھیک ہے, وہ میرے اس کے خلاف ہے, میں نے آج تک کبھی کیا نہیں ہے. اوکے, لیکن تھنک دیٹ آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے, کیونکہ جی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پلان کر لیتے ہیں نا, تو وہ اوپر والا جو بیٹھا ہوا ہے نا, رائٹ, ہی از دا بگیسٹ پلانر آف دا مال. تو آپ کا پلان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں یہ کر لوں, دین یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل ٹو چینج اٹ. تو میری 4 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, اب وہ کریں گی تو کریں گی. مجھے جو میرے باپ نے سکھایا ہے کہ بھائی کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن آئی ووڈ لائک پیپل ہو آر ورکنگ ود می, میں تو ان کو اوپنلی کہتا ہوں, یو وانٹ ٹو ہیو اٹ, پروو اٹ ٹو می اینڈ ٹیک اٹ. اوکے, یا ویری انٹرسٹنگ. مزہ آتا ہے ابھی بھی کیمپینز بنانے میں, برانڈ بلڈ کرنے میں, جو ایک زمانے میں نوجوانی میں ایک ہوتا ہے. کہتے ہیں اکثر, وہ کہتے ہیں آتش تب جوان تھا, وہ بات شاید نہیں. ماشاء اللہ آپ ابھی بھی جوان دکھتے ہیں, لیکن ڈو یو اسٹل ہیو دیٹ فلیئر ان یو؟ آئی ایم اسٹل 28 years old. ماشاء اللہ, I'm 12 then. ٹھیک ہے. نہیں وہ پیشن تو ہے, میں ویسی ہوں جیسا ہوں, میں گائیڈ کر سکتا ہوں. لیکن یو لوز سم آف دا, ایک ٹائم آتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے یار, کیونکہ وہ جو اسٹرکچر بن گیا ہے, جس آپ ساری ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ نان اسینشیل ہیں. آپ کام کی بات نہیں کر رہے نا, کام کی بات کریں گے تو مزہ آئے گا. رائٹ, زبردست. سر تھینک یو سو مچ. احمد صاحب بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو میں, اینڈ سنا تو ہمیشہ سے ہی تھا آپ کے اسٹائل کے حوالے سے. آج ذرا 1 گھنٹے کی یہ گفتگو آپ کے ساتھ جو رہی, اس میں ذرا میں نے خود ذاتی طور سے اس کو فیل بھی کیا, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور ہماری آڈینس نے بھی جو ہے وہ بڑا اس کو انجوائے کیا ہوگا. ایک فائنل ورڈ فرام یو, ایڈورٹائزنگ یا ایڈورٹیزمنٹ ایز اے کریئر فار ینگ پیپل. بچے ملیں, آپ آئی بی اے جاتے ہیں, سر ہمیں ایڈورٹائزنگ میں آنا ہے, اب واٹ وڈ یو ریکمینڈ دیم؟ I would recommend them highly to get into advertising. ٹھیک, یہ میری ایک اور تھیوری ہے جو کہ فوراً اپلائی ہوتی ہے, کہ جیسے اوریجنل تھیوری کہ جو 30 سال سے کم کی عمر ہے نا, وہ سیکھنے کی ہے. ٹھیک, آپ کچھ بھی کر لیں, باس خراب ہے, جو بھی ہے, آپ چپ چاپ سر جھکا کے سیکھیں. یہ جو فیلڈ ہے, اس میں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں نا, یہ کوئی اور فیلڈ میں نہیں سیکھ سکتے. تو ان کا کام ہے لرن کرنا. گریٹ. تو یہ اگر اس فیلڈ میں آ جائیں اور وہ اپنے آپ کو اپلائی کریں, اٹ ول بی ویری بینیفیشیل فار دیم. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. آخر میں ہماری ینگ آڈینس کے لیے آپ کا ایک پیغام بھی آ گیا. سو گڈ لک سر فار آل یور انیشیٹیوز اینڈ آل, اسپیشلی جو آپ اپنے والد صاحب کے نام پہ آپ نے لطیف کپاڈیا میموریل ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور اس میں اور برکت دے. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आप लोगों ने इस बड़े मज़ेदार, बड़े ही कैजुअल से डिस्कशन के साथ, देखिए CEO ज़रूरी नहीं होता कि बड़े कोई कलफ लगे हुए लोग हों और इस तरह के हों. और अहमद कपाड़िया साहब से मुझे उम्मीद थी कि हमारी गुफ्तगू इतनी ही फ्लूइड रहेगी और इतनी कैजुअल रहेगी एक दोस्ताना माहौल में. सो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ, अगली पॉडकास्ट के साथ अदील आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.